چوری کی سزا اور قرآن کی حکمت۔ ایک گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ اس نے برسوں کی محنت سے اپنی بیکری کی شاپ کھولی تھی۔ وہ نہ صرف محنتی تھی بلکہ گاؤں کے غریب لوگوں کے لیے روٹیاں سستی دیتی تھی تاکہ کوئی بھوکا نہ رہے۔ ایک دن گاؤں کا ایک شخص جو نہ بھوکا تھا اور نہ محتاج تھا، اس نے موقع پا کر بیکری کی تجوری سے سارا پیسہ چرا کر لے گیا۔ اگلی صبح بڑھیا کی بیکری بند ہو گئی کیونکہ نہ وہ آٹا خرید سکی اور نہ مزدوروں کو مزدوری دے سکی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پورے گاؤں کے غریب لوگ بھوکے رہ گئے۔ تو گاؤں والے چور کے پاس گئے اور کہا، تم نے صرف ایک بڑھیا کا نقصان نہیں کیا بلکہ تم نے پورے گاؤں کی بھوک بڑھا دی ہے اور ان کا اعتماد توڑ دیا ہے۔ اسی موقع پر گاؤں کے بزرگ نے کہا کہ اگر آج ہم اس پر سخت کارروائی نہ کریں تو کل کوئی اور بھی ایسا کام کرے گا، اور پھر نہ کوئی محنت کرے گا اور نہ کوئی دکان کھولے گا، یوں ہی پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لہٰذا ایک سخت قانون بنایا گیا اور کہا گیا کہ جو شخص اتنی بڑی خیانت کرے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تاکہ وہ ہاتھ جس سے معاشرے کا اعتماد توڑا گیا تھا دوسروں کے لیے خطرہ نہ بنے۔ پھر اس چور کو بیچ چوراہے میں کھڑا کیا گیا اور اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے اور کہا گیا کہ آئندہ جو بھی چوری کرے گا اس کی سزا یہی ہوگی۔ پھر اس کے بعد سے اس گاؤں میں کبھی کسی نے چوری کرنے کی ہمت نہیں کی۔ اسلام میں چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا اسی اصول پر ہے تاکہ معاشرے کا امن اور اعتماد قائم رہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 38 میں، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ چور مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرت انگیز سزا ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اسلام کا مقصد ہاتھ کاٹنا نہیں بلکہ معاشرے کو اس تباہی سے بچانا ہے جو چوری کرنے سے آتی ہے۔ جب سزا سخت ہوتی ہے تو چوری تقریباً ختم ہو جاتی ہے اور سب کا مال و جان محفوظ رہتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دو تاکہ لوگ دوبارہ ایسا جرم نہ کر سکیں اور ایسا کرنے کی ہمت بھی نہ کریں۔